السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عید کی باسی مبارکباد سب سے پہلے تو قبول فرمائیں، اور میرے حق میں بھی اور پوری امت مسلمہ کے حق میں بھی یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی رمضان کی عبادتوں کو قبول فرمائے، اور زندگی میں بہت سے ایسے رمضان آئیں کہ جس میں ہم مکمل یکسوئی کے ساتھ خالصتاً لوجہ اللہ ہم دین کی خدمت کریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور آخرت کمائیں۔ اس رمضان میں پچھلے رمضانوں کی طرح ایک کام جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو پایا مجھ سے، اور اس کا افسوس بھی رہے گا، اور وہ یہ کہ میں کوشش یہ کرتا تھا کہ روزانہ تفسیر ہو، اس سے اپنا بھی فائدہ ہوتا ہے، آدمی رجوع الی القرآن کرتا ہے، قرآن کریم کی آیتوں میں غور و فکر کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، اور پھر دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے، تو افادہ اور استفادہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن اس رمضان میں وہ نہیں ہو پایا اپنی کچھ ذاتی مصروفیات کی وجہ سے۔ ایک دوسری چیز جس کا میں تذکرہ ابھی کل یا پرسوں اپنے احباب سے کر رہا تھا، وہ یہ کہ اب حقیقتاً اسٹریم کرنے کا بھی دل نہیں چاہتا۔ تو میں نے یہ ارادہ کیا کہ بس اب کبھی ضرورت ہوئی تو کر لیں گے اسٹریم، باقی پھر چھوڑیں، کیا کریں گے، ہر ہفتے کرنا پابندی کے ساتھ۔ اچھا، کوئی سوالات بھی پھر وہ معیاری نہیں رہے، سوالات بھی ویسے ہی ہیں، یعنی اسی طرح کے سوالات بار بار آتے ہیں، تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ اسٹریم نہ کی جائے اور اب اس سلسلے کو حسب ضرورت رکھا جائے۔ لیکن پھر دوسروں کا اصرار ہوا کہ نہیں، اگر ایسا ہوگا تو پھر وہ حسب ضرورت بھی ختم ہو جائے گا، اس سلسلے کو باقی ہی رکھیں۔ عام طور سے دیکھا یہ گیا ہے کہ جب کسی چیز کا عدد 100 کے قریب پہنچ جاتا ہے تو اس کی اہمیت کہہ لیں یا اس میں دلچسپی کہہ لیں، اس میں کمی آ جاتی ہے۔ تو سرجیکل اسٹرائک جس زمانے میں وہ شو کیا کرتا تھا، تو وہ بھی تقریباً 100 کے قریب اس کے ایپیسوڈز ہو گئے تھے، 75 سے اوپر ہو گئے تھے، یہ تو اتنا یاد ہے، اور پھر اس کو ختم کیا، اور آج یہ 115واں ایپیسوڈ کوشچن اینڈ آنسر کا ہے۔ تو مجھے کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اس میں کچھ کمی کی جائے، لیکن بہرحال احباب کا اور دوستوں کا اصرار ہے کہ نہیں، اس کو ایسے ہی باقی رکھیں۔ رہی بات اگر ویکینڈ پر اتوار میں کوئی مصروفیت ہوتی ہے تو سفر ہے، کوئی بھی وجہ ہے، تو وہ ناغہ تو ہو ہی جاتا ہے۔ تو بہرحال آپ حضرات کی محبت ہے کہ آپ نے پورے رمضان بھی انتظار کیا، اور اب جیسے ہی لائیو آئے تو آپ حضرات یہاں موجود ہیں۔ آج کی جو یہ اسٹریم ہے فیس بک پر لائیو نہیں ہو پا رہی ہے، تو وہ انشاءاللہ اگلی مرتبہ دیکھیں گے، لیکن یہ اس وقت ٹویٹر کے اوپر یعنی ایکس کے اوپر لائیو ہے، اور اسی طریقے سے یہ یوٹیوب کے اوپر ہے۔ عام طور سے اس کی ضرورت نہ محسوس ہوتی ہے نہ میں کہتا ہوں، لیکن چونکہ ایک عرصے کے بعد یہ اسٹریم ہو رہی ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ اپنے جو گروپس ہیں، لوکل گروپس، اس میں اس ویڈیو کے لنک کو شیئر کر دیں تاکہ بات زیادہ دور تک پہنچے اور افادہ اور استفادہ عام ہو۔ اور یہ ریکویسٹ اس لیے کی جا رہی ہے کہ چونکہ ایک سلسلہ بیچ میں منقطع ہوا ہے ایک عرصے کے لیے، اور اس کے بعد پھر وہ سلسلہ دوبارہ شروع ہے، تو بہت سے لوگوں کو اندازہ نہیں بھی ہوگا کہ ہم یہ سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ تو بہرحال زیادہ تاخیر کیے بغیر، زیادہ عذر پیش کیے بغیر، میں سب سے پہلے تو بیک سٹیج پر ہمارے ساتھ توحید صاحب ہیں، میں ان کو لیتا ہوں، اور اسی طریقے سے بصالت آدم صاحب ہیں۔ آپ دونوں حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلیٹڈ عید مبارک اور ایڈوانس بقرعید مبارک یہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اب پتہ نہیں ہے، جس طرح آپ نے اعلان کیا ہے نا کہ اسٹریم نہیں ہوگی، تو اب تو لگ رہا ہے کہ ایڈوانس میں آپ کو بقرعید وش کرنی پڑے گی۔ میرے خیال سے اسٹریم کو کنٹینیو کرنے کے لیے چاہتا تو خود، یعنی ایسا نہیں ہے کہ مجھے کوئی خدا نخواستہ کوئی مجبوری آ گئی ہے، لیکن
دلچسپی باقی رکھنے کے لیے موضوعات میں تنوع ضروری ہے. تو اگر وہی سوال آئیں جو 1000 مرتبہ آ چکے ہیں اور وہی افراد آئیں کہ جو 1000 مرتبہ آ چکے ہیں, ابو شاکر ہی کو جھیلنا ہے, ٹھیک ہے, اگر یہی اسلوب پہ رہ گیا تو پھر کیا فائدہ بھائی. تو اچھا مزیدار بات یہ, یہی چیز ہم توحید بھائی بھی, عاصم بھائی بھی, ہم چند ہفتوں پہلے یہی باتیں ڈسکس کر رہے تھے بیٹھ کے کہ اب وہ مزہ نہ رہا نہیں ہے جو تھا ایک زمانے میں. اور پہلے کیا ہوتا تھا, ایون ایک سڑا ہوا لبرل اور ایتھیسٹ نکل کر آتا تھا. اب گلا ہوا نکل کر آتا ہے. سڑا ہوا تو خیر ہے, سارے ہی ہوتے ہیں, لیکن اب گلا ہوا نکل کر آتا ہے. بھائی اس کو اتنی مرتبہ اس کو پیسا جا چکا ہے, اب اس کو اب اس کتنی مرتبہ گفتگو کریں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری ہے کہ جو نئے نئے لبرل حضرات ہیں, نئے نئے ایتھیسٹ حضرات ہیں, یا پرانے بھی ہیں جنہوں نے آنا چھوڑ دیا ہے, وہ ہمت کر کے آئیں تاکہ گفتگو کا سلسلہ, صحت مند گفتگو کا سلسلہ چلے. تو یہ الگ ویسے ایک بات ہے بات کہ ہے ہو حضرت, سکتا ہے کہ ہم پہ چلے گئے ہوں. کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں ویسے ایک اور بات ہے, تھوڑا آف ٹاپک ہے, لیکن آپ کا ماشاءاللہ چہرے کا دیدار ہوا تو میں سوچ رہا تھا, میں کہہ رہا تھا کہ یار ایک مفتی یاسر صاحب اور ایک بصالت اعظم, یہ 2 پرسنالٹیز ہیں جن کے چہرے کا ارتقا نہیں ہو رہا ماشاءاللہ, جب 3-4 سال سے ایک ہی شکل پہ گزارا کر. اے آئی کا کمال ہو شاید. چل بارک اللہ. ماشاء اللہ. جی بھائی توحید صاحب, کیا حال چال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. جی حضرت, پہلے تو آپ کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اور تمام سننے والے ناظرین کو, بصالت بھائی کو, سب کو پیار بھرا سلام. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ آپ کی کوئی 1 یا 1.5 مہینے بعد واپسی ہو رہی ہے, گھر واپسی ہو رہی ہے آپ کی, تو بہت خوش ہیں ہم. اور جو آپ نے بات کہی کہ اسٹریم کرنے کا ارادہ نہیں تھا یا من نہیں تھا, تو اس کے پیچھے جو ریزن ہے وہ ریزن آپ کا بالکل ایک دم ویلڈ ہے, اور ہمارے ذہنوں میں بھی یہ خیال کئی بار آ رہا ہے کہ اگر اسی طرح سے یہ معاملات چلتے رہیں تو پھر یہ اس طرح کا ہو جائے گا جیسے ایک ٹی وی شو چلتا ہے نا, بہت سارے ٹی وی شو چلتے ہیں, میں ان کے نام نہیں لوں گا, کہ کافی ود فلاں اور پتہ نہیں کیا کیا عجیب سے چلتے ہیں وہ ٹاکیز وغیرہ. تو اس طرح کی گفتگو اگر ہم کرتے رہیں گے وہی ریپیٹڈ سوال میں, تو اس سے کچھ سیکھنے کو نہیں ملے گا. تو ہاں, اگر کچھ اس طرح کا کچھ اور الگ لوگ ارتقا ہوتا ہے ایتھیسٹوں میں یا ان لوگوں میں, تو تب مزہ ضرور آئے گا. لیکن اگر اس کو یوں ہی اسی طرح سے لے کے چلا جائے کہ جس طرح سے چل رہا ہے, کہ پہلا کالر جو ہے وہ مسٹر ایک صاحب نے آنا ہے, وہ ہمیشہ ہی پہلے کالر ہوتے ہیں, اس کے بعد وہ جو سلسلہ چلا ہے وہ چلا رہا ہے, تو اس سے کیا ہے کہ اس سے ایک تو کام کی نورانیت بھی ختم ہو جاتی ہے, اور سننے والوں کو انہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ کیا بات کرے گا, کیونکہ وہ سامنے والے سے واقف ہیں کہ یہ کس طرح کی مینٹلی لیول ہے. تو ان کا جو لیول ہے وہ ان کو پتا ہے, تو وہ اتنا توجہ سے وہ گفتگو پھر نہیں سن پاتے, اور وہ گفتگو نہیں سن پاتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بس صرف لوگ اگر اس وجہ سے جڑ رہے ہیں کہ اسٹریم ہو رہی ہے اور ہم نے حاضری لگانی ہے, تو وہ بھی پھر مقصد پورا نہیں ہو پا رہا. تو جی کچھ ہاں, اس طرح کا کام ضرور ہونا چاہیے ہماری طرف سے بھی, اگر ہم کچھ اس پہ انشاءاللہ مشورہ کریں کہ ہم جو اہم کام ہے وہ تو ہو ہی رکھے ہیں, لیکن ہم اس پہ مزید کس طرح سے جو ہے وہ چیزوں کو ایڈ کر کے ایک نیا فریم ورک جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھ سکتے ہیں. صحیح. میرے خیال سے اس میں ایک چیز یہ بھی ہونی چاہیے کہ جو لوگ فریکوینٹلی آتے ہیں ان کو بالکل آخر میں آپ موقع دیں, اور جو لوگ نئے ہیں ان کو پہلے لے کر آئیں, اور فریکوینٹ وزٹرز بالکل آخری میں آئیں, وہ چاہے مسلمان ہوں یا غیر مسلم. اور بہرحال مسلمانوں کو تو پہلے, غیر مسلم کو پہلے لے لیں 1 گھنٹہ مثلا, اور 1 گھنٹہ پھر مسلمانوں کا رکھیں, 3 گھنٹے کے بجائے 2 گھنٹے. ہاں 1-2 موضوعات ہیں کہ جن کے اوپر مجھے اسٹریم کرنی ہے, اور اس کے لیے بہرحال وقت چاہیے ہوتا ہے, ریسرچ ہے اور کچھ آلریڈی دوسرے کام چل رہے ہیں. اس میں ایک اہم موضوع ہے تکفیر کا, اور مجھ سے 1-2 لوگوں نے کہا بھی کہ بھئی رمضان سے پہلے ہی کہا, پھر اس کے بعد کہا کہ عید کے فوراً بعد آپ اس موضوع پر کریں, چکے یہ ایک اہم موضوع ہے کہ تکفیر کن بنیادوں کے اوپر کی جا سکتی ہے اور کون کر سکتا ہے اور کیا اس کی وجوہات ہیں وغیرہ وغیرہ. تو انشاءاللہ تفصیل سے دعا کریں کہ مستقبل قریب میں اس موضوع کے اوپر میں ریسرچ مکمل کر لوں اور آپ کے سامنے یہ پیش کروں. چونکہ اس موضوع پر میں سمجھتا ہوں ابھی تک کوئی ایسی یعنی ٹھوس سٹریم نہیں ہوئی ہے, ویڈیو نہیں آئی ہے, تو تفصیل سے وہ سارے مباحث آ جائیں گے, تو انشاءاللہ تمام ہی امت مسلمہ کے لیے یہ موضوع بڑا مفید رہے گا باذن اللہ. اچھا جی, تو چلیں شروع کرتے ہیں. میں لنک پبلک کر رہا ہوں. سبق پھر پڑھ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا,
لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، سبق پھر پڑھ صداقت